بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین، جیسا کہ ہمارا سلسلہ اسباق کے دوہرائی کے بارے میں تھا اور ہم نے پہلے دو سبق میں ماضی کا پہلا لفظ کتبہ، ماضی کا دوسرا لفظ کتبہ تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا۔ آج ہمارا سبق ماضی کا تیسرا لفظ جمع مذکر غائب کے متعلق ہے۔ واحد کی علامت ہم نے یہی پڑھی تھی کہ صرف آخر میں زبر، اور تثنیہ کی علامت ہم نے الف پڑھا تھا کہ آخر میں الف، اور جمع مذکر غائب کی علامت واو ہے آخر میں۔ مثال کے طور پر ہم نے کاتبہ کا لفظ پڑھا تھا، کاتبہ تو آخر میں ہم نے واو لگانی ہے، اور سامعین یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں واو آتی ہے واو سے پہلے والے حرف پر پیش آتا ہے، تو کاتبہ، تو اب کاتبہ سے کاتبو، تو یہ جمع مذکر غائب کا لفظ بن جائے گا۔ کاتبہ اس ایک مرد نے لکھا، کاتبہ ان دو مردوں نے لکھا، کاتبو ان سب مردوں نے لکھا۔ تو سامعین، ہمارے سامنے ماضی کے پہلے تین لفظ جن کا تعلق مذکر کے ساتھ ہے، غائب کے ساتھ ہے، تو واحد، تثنیہ اور جمع، یہ تینوں سامنے آ گئے، اور ان تینوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ان کی علامتیں ذہن میں رکھیں گے کہ پہلے لفظ کی علامت صرف زبر اور دوسرے کی علامت الف، اور یہاں تیسرے کی علامت واو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہیں گے، واحد مذکر غائب اس کی علامت صرف زبر، تثنیہ مذکر غائب اس کی علامت الف، اور جمع مذکر غائب اس کی علامت واو ہے۔ تو ماضی کے پہلے لفظ کے آخر میں واو لگا دینے سے جمع مذکر غائب بن جاتا ہے، جیسے کتبہ سے کتبو۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین کفروا، تو کفروا یہ آخر میں واو آئی ہوئی ہے، تو یہ جمع مذکر غائب کا لفظ ہے، انہوں نے کفر کیا۔ اگر ایک ہوتا تو کفرا، اگر دو ہوتے تو کفرا، اگر کئی ہوں تو پھر کفرو۔ گویا اس ایک نے کفر کیا، ان دو نے کفر کیا، ان سب نے کفر کیا۔ تو ہم نے جمع مذکر غائب میں جو علامت دیکھنی ہے وہ آخر میں واو دیکھنی ہے کہ واو ساکن اس سے پہلے پیش ہوگا، تو یہ جمع مذکر غائب کا لفظ ہوگا۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، تو آمنوا سامعین آخر میں واو ہے، تو یہ جمع مذکر غائب کا لفظ ہے۔ ہم سورۃ العصر اکثر پڑھتے رہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، آخر میں واو ہے، جمع مذکر غائب، وعملوا آخر میں واو ہے، جمع مذکر غائب، وتواصوا آخر میں واو ہے، جمع مذکر غائب، وتواصوا بالصبر آخر میں واو ہے، جمع مذکر غائب۔ تو اس پوری صورت میں جو فعل استعمال ہوا ہے، ایک آمنو، ایک عملو، اور دو جگہ پہ تواصوا۔ تو سامعین یہ آمنو اور عملو اور دو مرتبہ تواصوا جو استعمال ہوا ہے، ان چاروں الفاظ کا تعلق جمع مذکر غائب کے ساتھ ہے،
چونکہ ہم نے اس کی علامت یہی پڑھی ہوئی ہے کہ آخر میں واو ہوگی اور اس سے پہلے پیش ہوگا. جیسا کہ ہم پہلے مثالیں کافی پڑھ چکے ہیں، ترکا سے ترکا، تو اب ہم ترکو، فتحو، ذہبو، خرجو، دخلو، شریبو، جلسو. تو ان تمام الفاظ کے آخر میں اگر ہم غور کریں تو سامعین ہمیں تمام الفاظ میں یہ واو اور اس سے پہلے پیش یہ علامت جمع مذکر غائب کی ہے. اگر یہاں صرف زبر ہوتی، ترکا، فتحا، ذہبا، خراجہ، دخلا، شریبا، جلسا، تو پھر واحد مذکر غائب. اور اگر الف آ جائے تو تثنیہ مذکر غائب، واو آ جائے تو جمع مذکر غائب. تو اب ترجمہ ہوگا ترکو، ان سب مردوں نے چھوڑا، فتحو، ان سب مردوں نے کھولا، ذہبو، وہ سب مرد گئے، خرجو، وہ سب مرد نکلے، دخلو، وہ سب مرد داخل ہوئے. تو سامعین ہم ان تین الفاظ میں اب ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک آدمی داخل ہوا کمرے میں تو ہم کہیں گے دخلا، اگر دو آ گئے تو ہم کہیں گے دخلا، اگر دو سے زیادہ آ گئے تو ہم کہیں گے دخلو. تو دخلا، دخلا، دخلو، گویا واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر. پہلے کی علامت صرف زبر، دوسرے کی یعنی تثنیہ کی علامت الف، اور جمع مذکر غائب کی علامت واو ہے. تو سامعین یہ تین الفاظ ماضی کے اکثر استعمال ہوئے ہیں. ان کی علامتوں کو مد نظر رکھ کر اگر ہم یاد کریں گے تو ہمارے لیے مزید آسانی ہوگی. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.